وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی کا خلیفہ ثانی محبوب خدا محبوب رسول سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام کا واقعہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و عظیم شخصیت ہے کہ جن کو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار سے مانگ کر کے دیا. آقا نے دعا کی جس کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جن دو افراد یہ قبول اسلام کی آپ نے دعا کی تھی ان میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پسندیدہ شخصیت تھی وہ عمر تھی. تو اس اعتبار سے حضرت عمر یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا نبی جی ای الناس احب الیک آپ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا عائشہ کے باپ ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے مردوں میں. پھر فرمایا ثم من پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم عمر پھر عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں. حضرت عمر یہ مراد مصطفیٰ ہے داماد علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. آپ داماد علی ہیں. حضرت نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سسر ہیں. حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے. امہات المؤمنین میں وہ شامل ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں. تو ان کا آپس کے اندر انتہائی گہرا رشتہ ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لو کان نبی بعدی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے لیکن اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا. آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر آ رہا ہو شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے. شیطانی قوتیں شیطانی طاقتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل دیا کرتے. نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ابتدا کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر بے انتہا مظالم اٹھائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تبکی ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا, سرا پہنا کر کے جھوٹ کے اندر کھڑا کیا جاتا. حضرت خبیب
جلتے انگاروں کے اوپر ان کو ڈھکتے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا، طرح طرح کے مسائل اور مظالم ان کے اوپر توڑے گئے۔ بلاخر نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کا مبارک عمل شروع ہوا۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو آپ نے اعلانیہ ہجرت کی۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ ہتھیاروں سے مسلح ہوئے، تلوار اپنی کمر کے اندر باندھی اور تیر اور ترکش دیا، تیروں سے بھرا ہوا ترکش دیا، کمان لی، مکمل ہتھیاروں سے مسلح ہوئے اور آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے طواف کیا، پھر کفار کو مخاطب کر کے کہا اگر تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے تو میں آج ہجرت کرنے لگا ہوں، میرا راستہ کوئی روک نہیں، کسی کو ہمت نہ ہو۔ آپ نے 20 افراد کے ساتھ، جن میں آپ کے بھائی حضرت زید، آپ کے بہنوئی حضرت سعید، آپ کے داماد حضرت خنیس، یہ تمام ان 20 افراد میں شامل تھے۔ آپ نے 20 افراد کے ساتھ ہجرت مدینہ فرمائی۔ مدینہ المنورہ کے اندر جب آپ ہجرت کر کے پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آپ نے جو زندگی بسر کی اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار اسباب ہیں، لیکن جو ہجرت مدینہ جو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور باقی صحابہ نے کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ وہ کیا کہ صحابہ کرام نے دین کی سربلندی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑنا گوارا کیا، اپنے کنبہ اور قبیلے کو چھوڑنا تک گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے احکامات، نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دستبردار ہونا، ان کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے کہ ایک طرف کنبہ اور قبیلہ ہے، برادری ہے، رسم و رواج ہے، دوسری طرف اللہ کے احکامات ہیں، نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر ذرا غور کریں، کیا ہم رسم و رواج کو چھوڑ کر کے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتے ہیں؟ اپنی خوشیوں کے مواقع کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ جب کبھی کہیں شادی کا موقع آتا ہے، ہم خاندان کے ان تمام افراد کو راضی کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ روٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، خاندان کے افراد کو، دیگر افراد جو ہمارے ساتھ کسی طرح بھی قطع تعلقی کا شکار ہوتے ہیں، ہم ان کو منا لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس خوشی کی تقریب کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ تمام خرافات ہم کر گزرتے ہیں جن سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا۔ کیا ہماری شادی اور بیاہ کی تقریبات کے اندر طبلہ اور سارنگی نہیں ہوتی، ڈھول باجا گاجا نہیں ہوتا، ناچ گانا نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ ہماری شادیوں کے اندر ہوتا ہے۔ مہندی کی رسومات، ہندوانہ رسومات، یہ سب کچھ ہوتی ہیں، اور پھر جب دلہن کو ہم رخصت کرتے ہیں تو پاؤں کے نیچے ہم روئی رکھتے ہیں، سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں۔ یہ سب غیر شرعی رسومات ہیں جن کو ہم اپناتے ہیں۔ دولہا جب آتا ہے تو اس کو دودھ پلانے کی رسم، عورت کے لیے منہ دکھائی کی رسم،
یہ تمام رسومات ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہم ان کو تو کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اب ہمارے لیے ایسا ماحول تو نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ علاقے کو چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، ایسا تو نہیں ہے، لیکن دوسرا راستہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم ان تمام رسومات سے باز آ جائیں، ان تمام بدعات سے باز آ جائیں، ان تمام طور طریقوں کو چھوڑ دیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ ان تمام طریقوں کو ہم چھوڑ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر الخطایا، حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقی مہاجر کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، اور خط کے اندر یہ الفاظ لکھا الیکتبی الیہ کتابا توصینی، اما جان آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور وہ بھی انتہائی مختصر، لمبی نہ ہو، یہ دو الفاظ میں آپ مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کی ناراضگی کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضامندگی کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، کفاہ اللہ وعونۃ الناس، لوگوں کی شرارتوں سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ ایک طرف کنبہ قبیلہ ہے، رسم و رواج ہے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کے احکامات کو اپناتے ہوئے، آقا کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنے کنبے اور قبیلے کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی رسومات سے باز آ جاتا ہے، تو آقا نے فرمایا اللہ لوگوں کی شرارتوں سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف الٹ معاملہ کر دیتا ہے، کیا مطلب کہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے، تو آقا نے فرمایا اللہ اس بندے کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے جو نکلنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو اپناتے ہوئے گزارتے ہیں۔ جہاں پر جو جس چیز کا ہمیں علم ہے اس کو ہم اپنا لیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں اس کا ہم پوچھ لیں، اور پوچھ کر اپنی زندگی کے اندر لانے والے بن جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ چل رہا تھا، ان کی ہجرت کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے آخری عمر کے اندر اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے۔ اتنے بڑے خطے کے اوپر آپ کی حکومت رہی ہے، اور آپ کا دور حکومت 10 سال اور 4 ماہ اور کچھ دن کے اوپر منحصر ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ اسباق موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فرض شناس تھے، جس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر کے گشت فرمایا کرتے تھے تاکہ میری رعایا میں سے کوئی بھی تکلیف کے اندر نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، باہر ایک آدمی بڑا ہی پریشان حال بیٹھا ہے اور اندر کسی عورت کی کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، عورت تکلیف میں ہے۔ آپ نے اس سے جب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ہم امیر المؤمنین سے ملنا چاہتے تھے، رات ہو گئی، ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہاں ہمارا جاننے پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ فوراً اپنے گھر واپس ہوئے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور ولادت کے لیے، بچے کی ولادت کے لیے جو چیزیں ضرورت پڑتی تھی وہ بھی ساتھ لے لی۔ موقع کے اوپر آپ پہنچے، اپنی اہلیہ کو اندر بھیجا۔ کچھ دیر بعد آپ کی اہلیہ نے آواز دی، امیر المؤمنین اپنے بھائی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آدمی نے جب یہ سنا کہ امیر المؤمنین ہے، یہ تو بڑا ہی حیران اور پریشان ہوا، لیکن آپ نے اس کو تسلی اور دلاسا دیا۔ تو اس سے جو ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے فرض کے اندر کتنے فرض شناس تھے۔ جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو کرنے والے تھے۔ آپ کا ایک مقولہ بڑا ہی مشہور ہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ میں عمر سے۔ آپ کا عدل و انصاف بہار سے پھیلا ہوا تھا۔ بہت زیادہ واقعات ہیں آپ کے۔ آخر میں ایک بات، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ نماز، فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے۔ صفے درست کرنے کے بعد آپ جب مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے تو ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی غلام تھا، جو ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہاتھ سے وہ نکلا اور آپ کے اوپر اس نے خنجر سے وار کیا۔ خنجر سے اس نے وار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا، جنہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرمانا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور امام کو کوئی حادثہ لاحق ہو جائے، مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اسی طریقے سے ایسا بھی مسئلہ پیش آ گیا جیسا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ایسا ہی اور بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً اپنے پیچھے کسی ایسے بندے کو پکڑ کر کے وہ اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کرے گا جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا، تو وہ اس کا خلیفہ ہوگا اور وہ مصلی کے اوپر جہاں تک امام نے نماز پڑھا لی ہو اس سے آگے وہ نماز کو مکمل کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام کے پیچھے ایسے افراد کو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے جو نماز کی اہلیت رکھتے ہیں، نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا جانشین مقرر کیا اور پھر اس کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا، آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسلمان میرے اوپر حملہ کرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر آپ حاضر ہوں اور حاضر ہو کر کے آپ ان سے اجازت طلب کریں کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ آپ نے آ کر
اور عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، لیکن عمر نے فرمایا جب میرا جنازہ تم اٹھا کر کے لے کر جاؤ تو اس وقت دوبارہ تم نے جا کر کے اجازت طلب کرنی ہے، اگر اجازت مل جائے فابہا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر تمہیں عام مسلمانوں کی قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب جنازہ رکھا ہوا تھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھوں کے اوپر کسی نے آ کر کے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے پہلے سے یہ یقین تھا کہ آپ اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے ملیں گے، یعنی آپ کی قبر مبارک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی بنے گی، کیونکہ بارہا میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا دخلت انا وابوبکر وعمر، خرجت انا وابوبکر وعمر، یعنی میں داخل ہوا ابوبکر و عمر داخل ہوئے، میں داخل ہوا میں نکلا ابوبکر و عمر نکلے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے یہ سن رکھا تھا تو مجھے یہ پہلے ہی یقین تھا۔ تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ کو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، یکم محرم الحرام ان کی شہادت اور یکم محرم الحرام ہی کو ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے اوپر قدم پر چلے۔